بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ شرح قصیدہ بردہ شریف کا حلقہ نمبر 26 پیش خدمت ہے۔ شعر نمبر 22۔ وَاشْتَدَّ سَائِسَ مِنْ جُوعٍ وَمِنْ شِبَاعٍ وَاشْتَدَّ سَائِسَ مِنْ جُوعٍ وَمِنْ شِبَاعٍ فَرُبَّ مَخْمَصَةٍ شَرٌّ مِنَ التُّخَمِ مِنَ التُّخَمِ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ترجمہ: تم بھوک اور شکم سیری کی خفیہ سازشوں سے ڈرتے رہو، کیونکہ بعض اوقات سخت قسم کی بھوک بدہضمی سے بھی زیادہ بری نقصان دہ ہوتی ہے۔ لغات: وخشہ میں واو عاطفہ کے ساتھ ہے، یہ امر حاضر کا صیغہ ہے باب سمیعہ سے۔ اس کے معنی آتے ہیں ڈرو۔ خشیت مصدر آتا ہے، اس کا معنی ہے ڈرنا۔ اس کا دوسرا معنی عظمت و ہیبت کے ساتھ ڈرنا۔ الدسائس اس کا واحد آتا ہے دسیسہ، حیلہ و مکر۔ باب نصرہ سے دس یدس دسن فعل آتا ہے چھپانا، قرآن میں آیا ہے ام یدسہ فی التراب مٹی میں چھپانا۔ جوع بھوک کو کہتے ہیں، باب نصرہ سے جاع یجوع آتا ہے جوعا و مجاعتا بھوکا ہونا۔ شبع باب سمیعہ سے آتا ہے شبع شبعا شکم سیر ہونا۔ ربہ بمعنی کثیر بہت، یا عام طور پر مضاف کی صورت میں استعمال ہوتا ہے، جیسے رب کاسیۃ فی الدنیا عاریۃ فی الآخرہ، یعنی بہت سی عورتیں دنیا میں لباس والی ہوں گی مگر آخرت میں بے لباس ننگی ہوں گی۔ اور کبھی قلت کے معنی میں بھی آتا ہے۔ مخمصۃ یہ مصدر میمی ہے، سمیعہ و نصرہ سے آتا ہے۔ خمیسہ اور خموسہ، خمسن و مخمصتاً بھوکا ہونا، مخمصتاً بھوک کو بھی کہتے ہیں۔ تخم یہ لفظ ضربہ سے آیا ہے، تخم یتخم تخمن، یہ معنی آتے ہیں حد مقرر کرنا، اور سمیعہ سے آئے تو معنی ہے بدہضمی ہونا۔ توضیح: حضرت علامہ بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھوک اور شکم سیری دونوں میں ہی اگر اعتدال نہ رہے تو یہ بھی نفس کے خفیہ ہتھیار ہیں۔ ان کے ذریعے بھی نفس حملہ کرتا ہے اور انسان سمجھ بھی نہیں پاتا کہ اس کے نفس نے اس پر حملہ کر دیا ہے۔ لہذا اس شعر میں اہم پیغام یہ ہے کہ بھوک اور شکم سیری دونوں میں ہی اعتدال کا خیال رکھنا ضروری ہے، نہ بہت بھوکے رہو اور نہ ہی حد سے زیادہ کھاؤ۔ مقصد یہ ہے کہ نفس ان دونوں کیفیتوں کو خفیہ تدبیر کے طور پر آپ کے خلاف استعمال کرتا ہے، جس سے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ مثلا کبھی نفس آپ کو بھوکا رہنے پر آمادہ کرتا ہے، حالانکہ اس میں آخرکار آپ کا خسارہ ہے، کیونکہ کثرت بھوک انسان کو کمزور کر دیتی ہے اور پھر انسان کسی کام کا نہیں رہ جاتا۔ اور حضور پاک علیہ السلام نے ویسے بھی صوم وصال سے منع فرمایا۔ اس کی وجہ بھی بظاہر یہی ہے کہ آدمی صوم وصال یعنی مسلسل بلا ناغہ روزوں کا اہتمام کرے گا تو اس کی قوت و طاقت ضعف و ناتوانی میں بدل جائے گی۔ اسی طرح کھانے میں بھی اعتدال پیش نظر رہنا چاہیے، یعنی اس طرح کھانا کھائے کہ مکمل پیٹ نہ بھرے بلکہ کچھ بھوک باقی رکھے۔ اس سے دل کو جلا ملتی ہے، ذکر و عبادات میں سہولت اور نشاط بھی رہتا ہے، علاوہ ازیں ہاضمہ درست رہتا ہے اور پھر صحت بھی اچھی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ زیادہ بھوکا رہنے کے نقصانات یہ ہوتے ہیں کہ مزاج میں سختی، کام میں اکتاہٹ، بدن میں نقاہت و کمزوری، عبادات اور حقوق العباد کی ادائیگی میں بھی کوتاہی ہونے لگتی ہے۔ اس کے بالمقابل زیادہ کھانے کے نقصانات کچھ یوں ہیں: نیند کی کثرت، غفلت، دل کی سختی، کثرت شہوت، کثرت امراض اور اعمال صالحہ میں سستی کا پیدا ہو جانا۔ بہرحال صوفیاء کرام 4 چیزوں میں کمی کرتے اور اپنے مریدین سے کرواتے ہیں: طعام، کلام، منام اور اختلاط مع الانام، یعنی کہ ان چیزوں میں کمی مطلوب ہے۔ اور قرآن کریم میں ارشاد خداوندی ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ یہ آیت کریمہ بھی خورد و نوش میں اعتدال کا واضح پیغام دے رہی ہے۔ بعض علماء کرام نے تو اس آیت کریمہ کو پورے علم طب پر محیط قرار دیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس شعر میں شکم سیری اور زیادہ بھوکے رہنے کی دونوں کی خرابیوں سے آگاہ کیا ہے۔ لیکن دوسرے مصرعے میں علت صرف بھوکے رہنے کی بیان کی۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ عام طور پر بسیار خوری کے نقصانات سے واقف ہوتے ہیں کہ بد ہضمی ہوگی، طبیعت پر کسل ہوگا وغیرہ، لیکن بھوکے رہنے کے نقصانات سے لوگ عام طور پر واقف نہیں ہوتے، اس لیے دوسرے مصرعے میں صرف اس کی علت بیان فرمائی ہے۔ اس موضوع پر علماء کرام نے مستقل کتابیں بھی تالیف فرمائی ہیں کہ بھوک کے فوائد اور شکم سیری کے نقصانات کیا کیا ہیں۔ چنانچہ امام ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ علیہ نے الجوع نام کا رسالہ تالیف فرمایا ہے، جو قولی و فعلی روایات پر مشتمل ہے۔ بہرحال حد اعتدال سے بڑھی ہوئی بھوک میں نقصان دہ ہے، اور ضرورت سے زیادہ پیٹ بھرنا بھی ضرر رساں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعتدال فی جمیع الاحوال کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔